اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ لہب کی ترجمہ اور اس کی تفسیر کریں گے اور ساتھ ہی سورت کا شان نزول بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، تبت ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب، و تب اور وہ ہلاک ہوا۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا۔ تو یہاں پر ابو لہب کا اصلی نام جو ہے عبد العزیٰ تھا، اور یہ عبد المطلب کی اولاد میں سے ہے، اور سرخ رنگ ہونے کی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب مشہور تھی۔ تو یہ شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن اور اسلام کا شدید مخالف تھا، اور آپ کو سخت اذیت دینے والا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے، یہ اس کے ساتھ لگ جاتا تھا اور آپ کی تکذیب کرتا تھا۔ صحیحین میں اس کا شان نزول یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے قبیلہ قریش کے لوگوں کو آواز دی۔ بعض روایات میں یا صباحو کہہ کر بلائے، یا پھر جو ہے بنی عبد مناف اور عبد المطلب ناموں کے ساتھ آواز دی، اور اس طرح آواز دینا عرب میں خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تو سب قریش جو ہے وہ جمع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دے دوں کہ دشمن تم پر چڑھ آیا ہے اور صبح شام تم پر ٹوٹنے والا ہے، تو کیا آپ لوگ میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں ضرور تصدیق کریں گے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک عذاب شدید سے، یعنی جو شرک اور کفر پر اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی اور یہ ان کو جو ہے وہ عذاب سے ڈرایا، تو یہ سن کر ابو لہب نے کہا تبت لک الہذا جمعتنا، ہلاک ہوں تیرے لیے، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اور آپ کو مارنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا جس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ تو یہاں پر یدا کا ذکر کیا گیا ہے، تو ید کے اصلی معنی ہیں ہاتھ کے۔ چونکہ انسان کے سب کاموں میں بڑا دخل ہاتھوں کو ہے، اسی لیے کسی شخص کی ذات اور نفس کو کس سے تعبیر کیا گیا ہے؟ ید سے، یعنی کہ ہاتھ سے۔ تو یہاں پر اور پھر تبا، یہ تباب سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں ہلاک اور برباد ہونا۔ تو جس وقت ابو لہب نے آپ کی شان میں تباً کہا، تو مسلمانوں کے دل کی خواہش تھی کہ وہ اس کے لیے کیا کریں؟ بد دعا کریں۔ تو اللہ رب العزت نے گویا ان کے دل کی بات خود فرما دی، اور ساتھ ہی یہ خبر بھی دے دی کہ یہ بد دعا اس کو لگ بھی گئی ہے اور وہ ہلاک بھی ہو گیا ہے۔ تو قرآن نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر تو پہلے ہی دے دی تھی، جس کا اثر یہ ہوا کہ واقعہ بدر کے 7 روز بعد اس کو جو ہے وہ طاعون کی گلٹی نکل آئی تھی، جس کو عرب عدسہ کہتے تھے، اور مرض جو ہے دوسروں کو لگ جانے کا خوف تھا، اور سب گھر والے نے اس کو کیا کر دیا تھا؟ نکال دیا تھا۔ تو جس کی وجہ سے وہ اسی حالت میں مر گیا، اور 3 روز تک اس کی لاش اسی طرح پڑی رہی۔ اور جب لاش جو ہے وہ سڑنے لگی تو مزدوروں سے اٹھوا کر دبوایا، انہوں نے ایک گڑھا کھودا، ایک لکڑی سے جو ہے اس کی لاش کو گڑھے میں ڈالا، اور پھر اوپر سے پتھر ڈال دیے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ما نا نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اغنا کام آیا، عنہ اس کے، مالہ اس کا مال، وما اور جو، کسبا اس نے کمایا، اس کے کام نہ آیا اس کا مال اور جو اس نے کمایا۔ تو یہاں پر کسبا کے معنی ہیں جو کچھ اس نے کمایا، اس سے مراد وہ منافع اور تجارت وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں جو مال کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں، اور اولاد بھی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ اولاد کو بھی انسان کی کمائی کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھانا آدمی کھاتا ہے اس میں سب سے زیادہ حلال طیب وہ چیز ہے جو آدمی اپنی کمائی سے حاصل کرے،
اور آدمی کی اولاد بھی اس کے کسب میں داخل ہی ہے، یعنی اولاد کی کمائی کھانا بھی اپنی ہی کمائی کھانا ہے۔ تو ابو لہب کو اللہ نے مال بھی بہت دیا تھا اور اولاد بھی، یہی دونوں چیزیں ناشکری کی وجہ سے اس کے فخر اور غرور اور وبال کا سبب بنی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو ابو لہب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کچھ یہ میرا بھتیجا کہتا ہے اگر وہ حق ہی ہوا تو میرے پاس مال بھی بہت ہے اور اولاد بھی بہت ہے، تو اس کو دے کر میں اپنی جان بچا لوں گا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، سیصلی عنقریب داخل ہوگا، نارن آگ، ذات لہب شعلے مارتی، عنقریب وہ داخل ہوگا شعلے مارتی ہوئی آگ میں، یعنی قیامت کے بعد یا مرنے کے فوراً بعد قبر ہی میں ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا، اور اس کے نام کی مناسبت سے آگ کے ساتھ کیا لگا دیا، ذاتہ لہب، یعنی کہ یہ کیا ہے، خاص صفت بلاغت ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ، وَامْرَأَتُ اور اس کی بیوی، حَمَّالَةَ لادنے والی، حطب لکڑی، اور اس کی بیوی لادنے والی ایندھن۔ تو جس طرح ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت غیظ اور دشمنی تھی، تو اس کی بیوی بھی اس دشمنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں اس کی مدد کرتی تھی، اور اس کا نام کیا تھا، وہ ابو سفیان کی بہن تھی اور بنت حرب بن امیہ، جس کو ان کی کنیت جو ہے ام جمیل تھی۔ تو قرآن کریم کی اس آیت نے بتلایا کہ یہ بدبخت بھی اپنے شوہر کے ساتھ جہنم کی آگ میں جائے گی، اور اس کا حال کیا بتا دیا، وَحَمَّالَةَ الْحَطَبِ، جس کے لغوی معنی کیا ہیں، سوختہ کی لکڑیاں لادنے والی، یعنی کہ بعض مفسرین نے جو ہے وہ اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ چونکہ یہ عورت جو ہے جنگل سے خاردار لکڑیاں جمع کر کے لاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف پہنچے، تو اس کی ذلیل اور خبیث حرکت و قرآن نے حمالۃ الحطب سے تعبیر فرمایا، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا حال جہنم میں یہ ہوگا کہ اپنے شوہر پر جہنم کے درختوں یعنی زقوم وغیرہ کی لکڑیاں لا کر ڈالے گی تاکہ اس کی آگ اور بھڑک جائے، کہ جس طرح دنیا میں وہ اس کے کفر اور ظلم کو بڑھاتی تھی، آخرت میں اس کے عذاب کو بڑھائے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، فی میں، جیدہا اس کی گردن، حبل رسی، من سے، مسد کھجور، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہوگی۔